کہ صحابیہ تھی، اس کو اپنے میاں سے، صحابی تھے، بہت محبت تھی. تو انہوں نے ایک دن اپنے میاں سے کہا کہ بھئی اگر ہمارے میں سے پہلے کوئی بھی مر جائے نا تو وہ شادی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں. میاں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک دعا بتائی ہے، تو وہ دعا پڑھ لو تو اللہ بہتر نعم البدل عطا فرماتے ہیں، جس چیز کا بھی نقصان ہو جائے. تو تھوڑے عرصے کے بعد نا صحابی کی ڈیتھ ہو گئی. تو صحابیہ نے سوچا کہ یہ بھئی یہ اتنا نیک آدمی تھا، میرے سے اتنی محبت کرتا تھا، اللہ کے رسول کا ساتھی تھا، اب اس سے بہتر نعم البدل مجھے کہاں ملے گا. دعا انہوں نے پڑھ لی. تو وہ ہماری اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ بنی. اللہ نے ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا. اب ہمارا نقصان ہو جائے، ہم چاروں طرف بھاگتے ہیں، چاروں طرف بھاگ رہے ہیں، اللہ سے رابطہ ہی نہیں. اللہ کہہ رہے کہ یہ دعا پڑھو میں بہتر نعم البدل دوں گا تمہیں. اب دعا کیا ہے؟ آسان سی دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھتے نا سارے. یہ تو لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے جب کوئی مر جائے تو اس پہ پڑھتے ہیں. یہ مرنے کی دعا نہیں ہے، یہ کسی غم کی دعا ہے، کسی گم ہونے کی، اس کی دعا ہے. ساتھ اس کے دوسری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. یہ پوری دعا ہے. اپنے نقصان پہ یہ والی دعا پڑھ لو، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ بہتر نعم البدل عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کے ذمے ہے. اب یہ والی زندگی تو ہم نے سیکھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہم نے سیکھا ہی نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین سارا ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری آسانی کے لیے ہے. اور یہ نہیں کہ جی آخرت کی آسانی کے لیے ہے، نہیں، اس دنیا کی آسانی کے لیے ہے.